جی کیا حال ہے مربی صاحب، کیسے ہیں؟ وہ آپ کال کر رہے تھے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے، دوسرا نمبر ہے میرا۔ میں تو نہیں کیا۔ جی مربی صاحب، میں تو نہیں کیا کال۔ عبدالسلام ہے نا آپ کا نام؟ جی جی ہاں، تو زاہد گجر والے گروپ میں آپ کال کر رہے تھے، وہ ہمارے ایک بھائی ہے انہیں کال کر رہے تھے آپ۔ جی حکم کریں، تبلیغ کریں جی ہمیں۔ کون سے گروپ میں؟ وہ انصاف ون جو تھا۔ اچھا جی تو میں تو آپ کی بات سے بڑا جناب خوش ہوا، بہت اچھے سے بات کر رہے تھے آپ، وہاں ویڈیو بھی لگا رہے تھے آپ بار بار، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کافی معلومات ہے آپ کو۔ گروپ میں تو بہرحال کچھ نہیں کیا، میں کسی کو کال نہیں کی۔ نہیں، وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی نا جی، چلے اب کچھ تھوڑی سی تبلیغ کریں، ہمیں بتلائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ دوسرے السلام کے سوال بارے تو میں میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ انہوں نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا کیا؟ ہو تو کب کا ہو گیا؟ کب ہوا؟ اگر نہ ہوتا تو اس کا ذکر تو ہوتا قرآن میں۔ نہیں، مرزا صاحب کا بھی ہو گیا، مرزا صاحب کے انتقال کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ مرزا صاحب کا انتقال نہیں ہوا۔ ایسے تھوڑی نا ہر کسی کا اس میں اچھا انتقال چلیں کا نا، چلیں لگا دیں چھوڑیں، گے۔ آپ اسے چھوڑیں، مجھے بتائیں کب ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال، کتنے ایک سال ہو گئے اندازاً؟ 2000 سال تو ہو گئے۔ جی بھائی 2000 سال تو ہو گئے۔ نہیں، لیکن جب مرزا صاحب برائن احمدیہ لکھ رہے تھے تو اس ٹائم تو زندہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد بھی تو اس کا جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے؟ کہ کس طرح ان کو پتہ چلا ہے۔ کہ وہ تو ایک برائن احمدیہ، مسلمانوں۔ ایک منٹ بھائی، اپنا جی مائک جو جی ہے نا نفیس بھائی ذرا بند رکھیں۔ مجھے بتائیں جی، برائن احمدیہ جب جی مرزا صاحب لکھ رہے تھے تو اس سے پہلے ان کو ایک الہام ہوا تھا، تذکرہ مارچ 1882 میں چھپا ہوا ہے وہ، الرحمن علم القرآن۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ رحمان نے تجھے قرآن سکھایا اور قرآن کا صحیح علم دیا، اور پھر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن کے صحیح معنی سکھائے۔ اس کے بعد مرزا صاحب برائن احمدیہ لکھ رہے تھے، تو برائن احمدیہ میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا تھا، اور پھر کئی سال بعد جا کے مرزا صاحب نے برائن احمدیہ پہ معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ میں کمال سادگی سے لکھ گیا۔ تو کمال سادگی کس بات کی تھی جناب؟ قرآن میں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ کی خبر تھی یا مردہ کی خبر تھی؟ تو یہ گڑبڑ کیسے کر گئے مرزا صاحب؟ بتا رہا ہوں نا، بتا دیں۔ کہ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا تو اس کے نیچے ہی اس کا جواب ہے کہ وہ ایک یہ جو لطیفے آپ سنا رہے ہیں یہ پرانے ہو گئے، نہیں اس کے نیچے کوئی لطیفہ نہیں ہے۔ اعجاز احمدی میں کوئی جا کے نہیں معافی ہے۔ مانگ رہے ہیں مرزا صاحب۔ ہاں تو وہ سن تو لے، پہلے آپ سن ہی نہیں رہے، آپ سوال بھی سوال کر رہے ہیں، ہاں جواب بتائیں، چاہیے یا پھر مطلب ایسے سوال کر کے چھوڑ دینا ہے کیا چھوڑ جیسے دیا؟ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں کیا بتائیں؟ سن تو لے، ہاں سن تو لے پہلے، جہاں سے ہاں آپ نے پڑھا ہے اس کے نیچے یہ بھی تو لکھا ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا ایک عقیدہ تھا۔ اچھا، کہاں ٹھیک سے ہے، تھا مسلمانوں کا؟ یہ عام عقیدہ تھا تو مسلمانوں کا، عام سے تو ہٹ گئے تھے نا جی، عام عقیدے سے تو ہٹ گئے تھے جب اللہ نے قرآن سکھا دیا تھا۔ عام وہ عقیدے سے بات تو ہٹ گئے نہیں تھے ہے نا جو مرزا صاحب۔ سنیں دنیا میری کی بات، ایک بات بیان کی برائن ہے وہاں پہ۔ احمدیہ قطبی بن گئی تھی، تذکرہ پیج نمبر 4 اور 5 پہ لکھا ہوا ہے۔ برائن احمدیہ پہلی بار جو انہوں نے لکھی تھی 1880 میں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ جی تذکرہ مارچ 1982 کا الہام ہے، الرحمن علم القرآن۔ مرزا صاحب نے خود اس کا ترجمہ کیا، یہ بھی بتایا اللہ نے کہ اللہ نے تجھ میں برکت رکھ دی، جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا، خدا نے چلایا، خدا نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے۔ جی جی تو اب تو مرزا صاحب یہاں مجدد ہیں نا جی، برائن احمدیہ لکھنے سے پہلے مجدد ہیں، اور اللہ نے انہیں قرآن بھی سکھا دیا۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ برائن احمدیہ میں پائے گئے۔ تو وہی تو وہ ایک عام عقیدہ تھا، اس عام بنا کیسے پر ہو انہوں گیا نے جب کہا اللہ نے تھا۔ قرآن سکھا دیا؟ اللہ نے قرآن غلط سکھا دیا کیا؟ عام عقیدہ کیسے ہو گیا مربی صاحب؟ تو بعد میں اس کی وضاحت بھی تو کی ہے۔
بھائی برائن احمدیہ سنے دیکھیں سنے مربی صاحب ٹھنڈے دل سے سنے. آپ بھی تو سن رہے نا ٹھنڈے دماغ سے. خدا تعالیٰ نے پہلے میری بات سنے. خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب سے یہ کہا تھا روحانی خزائن جلد نمبر 13 پیج نمبر 502 پہ کہ برائن احمدیہ کے بارے میں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتاب لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، تجدید دین کے لیے ہے، اللہ کے حکم سے لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور مرزا صاحب نے اس کتاب پہ 10,000 روپے کا انعام بھی رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اس کی دلیل کو توڑ دے تو میں اسے 10,000 روپے اپنی جائیداد سے دوں گا اور وہ چاہے تو اس کی رجسٹری کرا لے. اور 300 دلائل قطعی طور پہ ایسے لکھنے کے لیے کہا تھا کہ کسی مخالف کے پاس، یعنی جو اسلام مخالف ہوگا اس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ آگوش اسلام میں آئے بغیر رہ جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں مرزا صاحب حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھ رہے ہیں اور قرآن کی ایک آیت سے استدلال یہ کر رہے ہیں برائن احمدیہ میں کہ یہ آیت قطعی طور سے اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یعنی سیاست ملکی اور ملک کے جو حالات ہیں اور جو جسمانی طور سے مسیح علیہ السلام کے حق میں اس کو پیش گوئی بتایا اور یہ لکھا کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام جمیع آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. یہ مرزا صاحب نے برائن احمدیہ میں لکھا. جی تو وہی تو میرے بھائی میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. بتائیں آپ. وہ عام عقیدے کے تعلق سے انہوں نے لکھا تھا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب قرآن نہیں پڑھایا تھا اللہ نے انہیں. یار کیسی بات کر رہے ہیں یار بھائی آپ بتائیں نا کیسی بات کر رہے ہیں. تذکرہ مارچ 1882 کا کھول کے دیکھ لینا. مرزا صاحب نے کہا ہے جب 13ویں صدی کا ختم ہونے لگی اور 14ویں صدی کا ظہور ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اس صدی کا مجدد ہے اور اللہ نے تجھے قرآن سکھایا. اس کے بعد ہی تو لکھی مرزا صاحب نے. تو عام عقیدہ کیسے ہو گیا؟ اب تو اللہ نے قرآن سکھا دیا نا جی. ہاں تو اس بات کی وضاحت پھر بعد میں بھی تو تھی نا. کیوں کر رہے ہیں بعد میں؟ ضرورت کیا تھی بعد میں کرنے کی؟ اسی لیے تو تھی کہ پہلے نہیں پتا تھا. اچھا پہلے کیا نہیں پتا تھا؟ قرآن کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہی خبر ہے یا مردہ کی؟ یہ ایسے گھما پھرا کے باتیں کرنا چھوڑ دیں. میں کہاں گھما پھرا کے کر رہا ہوں؟ یہی تو کر رہے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے. میں کیا بتا رہا ہوں اس کے بارے میں مرزا صاحب نے سنے میری. اس کے بارے میں مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 657 پہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بات مرزا صاحب نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، یہ کتاب لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے. جو بھی کچھ لکھا وہ اللہ کی طرف سے لکھا. جی تو برائن احمدیہ میں جو اللہ کی طرف سے لکھا تھا اس میں تو حیات عیسیٰ کا عقیدہ تھا. اچھا مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں تھوڑا وہ جو پیج جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا. مربی صاحب اہمی منہ اٹھا کے چلے آئے، لوگوں کو کال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی، میں نے کسی کو کال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے میں نے کال نہیں کیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا بتانا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال کب ہوا یہ تو بتاتے جائیں. برائن احمدیہ کے بعد ہوا یا پہلے ہوا؟ 2000 پہلے ہوا. تو مرزا صاحب کو بات پتہ نہیں چلی ہے؟ آپ مجھے پہلے ایک بات بتائیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اچھا سنیں آپ کو یہ بات مرزا صاحب نے بتائی یا قرآن سے پتا چلی آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ قرآن سے پتا چلی. تو مرزا صاحب نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ ہاں پڑھا تھا. تو ان کے سامنے قرآن میں کیا خبر تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ کی تھی یا مردہ کی تھی؟ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو لیکن آپ سننا نہیں چاہ رہے ہو. سنا دیں چلیں. تو میں اتنی دیر سے کیا بول رہا ہوں؟ مسلمانوں کا عام عقیدہ تھا اس لیے انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ عام عقیدہ تھا. ٹھیک ہے تو آگے پیچھے آپ پورا پیج بھی تو پڑھے نا. کیا پڑھنا پڑھائے نا. میں تو کھولے بیٹھا برائن احمدیہ. کون سا پیج پڑھوں بتائیں مجھے. تو آپ مجھے بھیج دیں نا وہ پیج. بھائی کتاب آپ کی میں کیوں بھیجوں؟ دعویٰ آپ کا. تھوڑی ہاں تو دعویٰ ہمارا ہے تو آپ اتنا ایسے کیسے یہ کر رہے ہو؟ مربی صاحب ٹھنڈے دل سے ایک بات سنیں. ٹھنڈے دل سے ایک بات سنیں. آپ نے یہ کہا نہیں کہا کہ قرآن سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جی مرزا صاحب کے سامنے قرآن نہیں تھا کیا؟ انہیں بھی تو پتا چلنا چاہیے تھا پہلے. یا برائن احمدیہ ایسے ہی لکھنے چل دیے تھے؟ بعد میں تو پتا چلا نا. تو بعد میں تو پتا چل گیا لیکن برائن احمدیہ تو اللہ کی تائید سے. برائن احمدیہ کا تو دعویٰ یہ تھا نا جی. برائن احمدیہ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھ رہے ہیں، مجدد ہو کے لکھ رہے ہیں.
یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، ملہم بھی تھے. تو وہ جو قادیانی خدا کالا کالو تھا، یہ لاش جو تھا، اس نے مرزا صاحب کا ہاتھ نہ پکڑا کہ بھائی مرزا یہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے، تو اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں مربی صاحب، دوبارہ زندہ آتا ہے یا مردہ آتا ہے؟ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے سیاست ملکی اور جسمانی طور پہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. تو یہ قرآن کی آیت ایسی ہی لکھ دی، ایسی ہی جھوٹ بول دیا. دوبارہ کون آتا ہے وہ بھیجے نا مجھے بتا دیں، میں بھیج دوں گا. مجھے بتا دیں دوبارہ کون آتا ہے، دوبارہ زندہ آتا ہے، مردہ آتا ہے؟ دیکھو دوبارہ دنیا میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں. اچھا آپ دنیا میں پہلی بار آئے، دوبارہ آئے؟ میں تو پہلی بار ہی آیا. دوبارہ بھی آنے کا کوئی چانس ہے؟ نہیں دوبارہ نہیں آؤں گا نا. اچھا دوبارہ نہیں آنا، بس مسئلہ ختم ہو گیا، چھوڑ دیں بس. تو دوبارہ کوئی نہیں آتا. اچھا یہ بھی جھوٹ لکھا ہے نہیں مرزا صاحب نے؟ نہیں مرزا صاحب نے جو بھی لکھا ہے آپ مجھے بھیج دینا، میں اسی حساب سے آپ کو جواب دوں گا. چلیں ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا. اچھا یہ فون اچھا یہ سنیں، یہ جو مرزا صاحب نے جو معافی مانگی ہے، اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 پہ معافی مانگی ہے مرزا صاحب نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اعجاز اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ عقیدہ میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا. جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں مجھے دونوں اسکین بھیج دیں. ارے بھیا سارا کام ہم ہی کریں گے کیا؟ آپ خود بھی بیٹھ کے پڑھ لکھ لیا کریں، اس کے زاہد گجر کے چکر میں آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کو سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جس جگہ سے پڑھا ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری زیادہ نہیں ہے، 24 سال ہے. 24 سال ہے؟ تو 24 سال میں یہ تو آپ کی امی نے بتا دیا، آپ کو گھٹی دیتے ہیں کہ بیٹے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. مرزائی کتابوں کے بارے میں نہیں کہا کہ بھائی بدقسمت اسے بھی پڑھ لیا کر؟ تو آپ ہماری فکر چھوڑ دیں نا. کیوں آپ دوسروں کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو فون کر کے پریشان کر رہے ہیں. میرے بھائی سنیں میری بات. اچھا میں نے آپ کو اچھا سنیں میری بات سنیں. دیکھیں میں آپ کو اللہ کو جان دینی ہے. سنیں یہ دیکھیں، یہ آپ کا نمبر ہے نا بھائی، یہ آپ کا نمبر 9071049440، یہ آپ ہی کا نمبر ہے نا؟ جی میرا ہی نمبر ہے. میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، اس کا مرزا قادیانی کا چکر چھوڑ دیں. یہ پرلے درجے کا جھوٹا بے ایمان آدمی تھا، اور یہ وطن کا غدار بھی تھا. اس کا باپ بھی وطن کا غدار تھا، اور اس کا بھائی غلام قادر قادیانی جو تھا وہ بھی وطن کا غدار تھا. تو ایسے وطن کے غداروں سے اور اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے والوں سے بچیں، سیدھے اسلام میں آ جائیں. بس چھوڑ دیں چکر عیسیٰ علیہ السلام کا جو تمہیں چورن دیا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں نا آپ کی بات، میں مان رہا ہوں نا. ہاں تو مجھے میرے جو ڈاؤٹ ہے وہ تو کلیئر ہونے چاہیے نا. کیا ڈاؤٹ ہے آپ کا؟ بول دیا میں آ جاؤں. کیا ڈاؤٹ ہے آپ کا بتاؤ. آپ نے یہ جتنی باتیں بتائی ہے وہ تو مجھے بھیج کے آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے پھر جواب دیں گے، ڈاؤٹ کلیئر کریں گے. نہیں وہ ڈاؤٹ اسی حساب سے تو ڈاؤٹ کلیئر ہوتا ہے نا. اچھا مطلب ڈاؤٹ کا کلیئر ہوتا ہے. اب بھی آپ گڑبڑ. اچھا بتاؤ پیدائشی قادیانی ہو یا بعد میں مرتد ہوئے آپ؟ جی آپ پیدائشی قادیانی ہیں یا بعد میں مرتد ہوئے؟ مرتد تو فی الحال نہیں ہوا ہوں. پیدائشی ہیں؟ اچھا پیدائشی مرتد ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو چلیں میں آپ کو حوالے بھیج دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے حوالے بھیج دیتا. ٹھیک ہے. میرا سوال بھی تو سن لیں. کیا سوال ہے؟ ہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس گروپ میں ایک بات بولی تھی کہ آپ کے پاس 20 سے زیادہ یا 20 کے قریب کچھ آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ آسمان پہ جانے کا ذکر ہے. میری بات سنیں، یہ اپنی بات کو ہمارے منہ میں نہ ڈالیں. اپنی بات جس قدر قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ یہاں بھی بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنو، پہلے بات سن لیا بتا دیں. وہ چھوڑو ٹھیک ہے. ابھی فی الحال ہے نا آپ کے پاس، مطلب آسمان میں جانے کا ذکر ہے. میں نے کہا کہیں میں ذکر ہے. کہیں میں ذکر پوچھ رہے آپ؟ قرآن میں. اچھا میں نے کہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، یہ میں نے کہا.
उस बात को छोड़ो, आपने नहीं कहा होगा, ठीक है। अब सुने हमने क्या कहा, अब सुने हमने क्या कहा, वो भी सुने। हमारी नहीं, तरफ वो मैं बात मंसूब ना करे जो हमने जी नहीं जी कही। जी, नहीं ठीक है, मैं मंसूब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुख्तसर ये बता मेरा रहा काम हूँ, नहीं है, ठीक है। मुख्तसर बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बता देना, एक मिनट बात में सुन लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप मानते तो हो ना, मतलब इस बात को, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे उठाए गए थे? हम ये मानते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर मैं आपको बता दूंगा, पूरा स्कैन भेज दूंगा, फिलहाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो कौलही मिन्ना कतलना मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, ये आयत तो सुनी होगी सूरह ठीक है निसा की। जी जी उनका ये कहना है, किनका? यहूदियों का ये कहना है कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल है उन्हें कत्ल कर दिया। जी ना उन्हें कत्ल किया गया, ना उन्हें मसलूब किया गया, और अल्लाह ने उठा लिया उन्हें अपनी तरफ। मुख्तसर बता रहा हूँ, जी जी, ठीक है, हमारा ये बताइए। अकीदा है। अच्छा, ना ईसा जी अलैहिस्सलाम ठीक को है कत्ल किया गया, ना उन्हें मसलूब जी किया गया, और जी अल्लाह ने जी उठा लिया उन्हें अपनी तरफ। जी, ठीक है। और अच्छा फिर इससे अगली मुझे, आयत है, सुन लें पूरी बात। इससे अगली जी आयत जो है उसमें यह है कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न ले आए। हमारा मुख्तसर अकीदा ये है। जी ठीक है। अच्छा, ये जो अभी पहली वाली आयत में जो आपने बताया ना कि ये ना वमा कतलू वमा सलबू, यही जी वाली आयत है ना? जी जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, वमा कतलू वमा सलबू, ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सलीब दी गई, मसलूब किया गया। हाँ, तो जो ना कत्ल होते हैं, जो ना मसलूब होते हैं, तो क्या खुदा उनको उठा लेता है? कितने लोगों की कत्ल की नफी की गई कुरान के अंदर, हाँ? कितने लोगों के रफा की जिक्र किया गया कुरान के अंदर, मुझे उसका नाम बता दें। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। छोड़े ना, सबकी बात ना करें। मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, सबकी। मैं सबको ऐसे थोड़ा ही कह रहा हूँ। भाई, ऐसे भाई थोड़ी बोलो। भाई मेरी बात सुने। सूरह निसा की जो आयत देखो, नंबर मैंने आपको बताई जी है जी ठीक है, 157, सूर्य वह कौलिही मिन्ना बात, कतलना मसीह साहब ने मरियम रसूलुल्लाह वमा कतलुहु वमा जी सलबुहु। ठीक है, ये जी तर्जुमा ठीक जो है, मैंने ठीक आपको पढ़ के सुनाया है, ये आपके नूरुद्दीन भैरवी ने भी किया है फजलुल खत्ताब में, जू का तू तर्जुमा किया, उसी से मैंने तर्जुमा लिया। ठीक है, इसे अगर रद्द ठीक है। करेंगे आपके पहले खलीफा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, मैं रद्द नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर रद्द किया, मैंने बोला झूठ, तर्जुमा गलत है। फिर हाँ, तो मैं थोड़ी ये बोल रहा हूँ तो मैंने ये कहा कि क्या कि जो आदमी कत्ल नहीं होता, जो आदमी मसलूब नहीं होता, तो अल्लाह से अपने तरफ उठा लेता है। मैंने सबकी बात की क्या? नहीं, आपने वो भी नहीं किया, तो मैं मैंने तो पूछ ईसा रहा हूँ ये अलैहिस्सलाम की बात। बात की, आप ईसा अलैहिस्सलाम पे बात कर रहे हैं ना जी। आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे, ठीक है। तो हो गई तो बात। वहाँ पे यहूदियों ने बात तो सुने, वहाँ पे यहूदियों ने क्या इल्जाम लगाया था क्या कि इल्जाम लगाया था? हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह दे खुदा रहा है। ताला दे रहा है ना। हाँ, हाँ, अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है क्या? कि वमा कतलू वमा सलबू, हाँ, ठीक है। ना उन्होंने उसको कत्ल किया, ना उसको सलीब दी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या फरमाया? वलाकिन शुब्बिह लहुम। जी। हाँ, तो इस चीज का मतलब क्या है? तो वलाकिन इसका शुब्बिह लहुम, इसका मतलब ये है कि उन्हें शुबे में डाल दिया, जी जी। उन्हें शुबे में डाल दिया। किस चीज में डाला? जो भी चीज में डाला वो शुबे में है। वही तो पूछ रहा हूँ भाई। इसका जब जिक्र ही नहीं है, मैं कहां से बताऊं? जितनी कुरान में लिखा जी है उतना ही तो बताऊंगा, जितना कुरान में लिखा है उतना ही तो बताऊंगा। नहीं, इतना तो पता होना चाहिए ना कि मतलब किस चीज ने शुबा में डाला है, यही चीज मुझे ना क्या कि पता हम किस में वही। शुबे में डाला। यार भाई, अजीब बंदा है यार जितना तू। लिखा है मैंने उतना, नहीं, जितना लिखा एक है मैंने बात उतना बता नहीं, दिया। बात सुनो आप इससे यहूदियों के पहले क्या कह रहे थे? आप यहूदियों के शुबे पे बात करना चाह रहे हैं या ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पे बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ बस। यहूदियों के घर ठीक जाए है, ना, उनसे पूछे उन्हें क्या शुबा है, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो ईसा तो अलैहिस्सलाम का यहूदियों के पैरोकार हूं, घर, मैं यहूदियों का पैरोकार हूं ही नहीं। तो यहूदियों के घर जाना होता तो खुदा ताला यहाँ क्यों जिक्र करता? तो अल्लाह ने बता तो दिया ना। फिर आगे तो क्या अल्लाह ने बताया? ये, अल्लाह अल्लाह ताला ने ने आगे क्या बताया कि बताया? अल्लाह ने इससे आगे वला किल्ला शुब्बिहा लहुम, इससे आगे अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि फिर उन्होंने इख्तलाफ किया उसमें और अपने जन क्या की किया? इत्तबा की, जी अपने जन की इत्तबा जी की, जी यानी उसमें अटकल पच्चू से काम लिया। जी। अपने जन की किसने? इत्तबा की और अटकल पच्चू से काम लिया। ये भी तो कहा ना अल्लाह किसने ने, किसने? यहूदियों ने। यहूदियों ने ना, हाँ जी ठीक है। जी। जी, तो तो जवाब तो मैं दे ये दिया ना पूछ अल्लाह रहा ने, हूँ। मेरे लिए तो इतना काफी है। अब क्या पूछना है हाँ, पूछें।
मैं पूछ रहा हूँ वलाकिन शुबिया लहुम में किस चीज का शुबा था, ये मुझे बताओ ना। किस चीज का? यही था ना कि क्या कह रहे यही था थे ना कि यहूदी क्या कह रहे थे कि हमने ईसा अलैहि हाँ, सलाम तो को मैं कत्ल यही कर दिया? पूछ रहा हूँ यार भाई। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ। यही तो शुबा था। हाँ तो इसी हाँ, बात तो में यही शुबा तो है। वो शुबा था सोच रहे हैं कि उनका। भाई हाँ शायद हमने उन्हें कत्ल कर दिया। हाँ, तो वो सोच रहे हो उनका कत्ल कर दिया, ठीक जी है। जी लेकिन वो सलीब नहीं हुए ना, उनको कत्ल किया, जी ठीक है। जी। लेकिन ईसा अलैहि सलाम को सलीब पे तो वो किए थे ना, क्या? लटकाए तो थे ना सलीब पे। कौन सी आयत है बताएं? तो मतलब उनको सलीब दी अरे नहीं। यार छोड़े ना, आप आयत बताएं। सलीब पे लटकाया गया ईसा अलैहि सलाम को, आयत बताएं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कुरान क्यों में ये पूछ आयत रहे नहीं हैं? लिखी जब है, जब ठीक है। कुरान ने कह दिया वमा कत्लुहु वमा सलबहु, ना उन्हें मसलूब किया गया ना उन्हें कत्ल किया गया, आप कह रहे हैं जी उन्हें सलीब पे तो लटकाया गया। कहाँ से लटकाया गया? आप बाइबल के चलो मानने वाले हैं क्या? आप ईसाई हैं चलो क्या? ठीक, नहीं ईसाई मैं हैं क्या बाइबल आप? से नहीं बांध रहा हूँ, नहीं मैं बाइबल से नहीं तो बांध रहा फिर हूँ ये कुरान बात। की बात माने, वमा सलबहु। कुरान, जी जी, पहले लो वमा कतलो, ठीक है। जी पहले वमा कतलो है ना। हाँ जी हाँ, तो वमा कतलो इस वजह से है क्योंकि यहूदियों ने वहाँ पे कत्ल का ये किया था, जी। ठीक है। कत्ल का इल्जाम लगाया हाँ, कि हमने भाई यहूदी अपना ने माइक सोचा कि म्यूट कर ले हमने नफीस भाई। आप नफीस भाई अपना माइक म्यूट कर लें। जी हमने ईसा अलैहि सलाम को यकीनन कत्ल कर दिया, ये यहूदियों का या आप कॉल वो कट कर दें नफीस ये भाई। सोच रहे थे। जी आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। जी भाई। कृपया लाइन पर बने रहें। जी बताएं। The person you हेलो, are speaking with has put your call on hold. Please. जी बताएं। जी, तो जी मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले यहूदियों ने कत्ल का मतलब सोचा कि हमने ईसा अलैहि सलाम को कत्ल कर दिया। तो उस जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा कत्ल हो, जी। ठीक है। तो वमा जब उनको नहीं सलीब मुझे बताएं, का, यहूदी कैसे मारा करते थे? कैसे मारते थे यहूदी? उनका मारने का तरीका क्या था? हाँ क्या था उनको मारने का तरीका? क्या तरीका था? यहूदी कैसे मारते थे? यहूदी सिंसार भी करते थे। और क्या करते थे? तो कहीं सूली पर चढ़ाते कहीं थे। सूली पे चढ़ाते थे। अच्छा, तो सूली की जी। नफी हो गई ना भाई इसमें, वमा सलबहु। ये तो सलीब की बात है ना, सलीब हाँ सूली एक ही होता है। हाँ, सलीब के लिए सलीब ही होता है। और क्या होता है? सल्ब करना, हाँ तो सलीब, हाँ सल्ब मतलब क्या होता है? सूली सूली पे चढ़ाना। मतलब फांसी देना। अरे यार क्रूसिफिक्शन नहीं सुना क्या? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, हाँ ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे उनका शक तो था, वो दूर हुआ ना, क्या क्योंकि शक था? उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या शक था? क्या शक दूर था? हुआ? क्या हाँ, शक तो दूर हुआ? अभी आपने ही बोला कि यहूदी किस तरह वो ये करते थे, ठीक है। हम्म मतलब कत्ल करते थे लोगों को, हम्म सलीब देते थे ना वो लोग। हम्म। हाँ देते थे तो ना। उसकी नफी होगी ना जी तो कुरान में। हाँ, तो इसकी नफी हुई, ठीक है, हम्म इसकी नफी हुई। लेकिन यहाँ पे वो जो शक है ना, जब यहूदियों ने ईसा अलैहि सलाम को सलीब दी ही नहीं या सलीब पर लटकाया ही नहीं, तो वो शक किस बात का रहेगा? उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को लटकाया था ना, इसीलिए खुदा ताला ने कहा। अच्छा, वमा मतलब कतलू कुरान वमा में जो ये सलबू। कहा गया है, कुरान की बात झूठ है मतलब। यार माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। आप ये जो मैंने बोला, क्या मतलब है वमा मैंने बोला, सलबहु? वमा यार हद सलबहु है यार भाई, लुगत से भाई तर्जुमा हद कर है लें, यार लुगत से तर्जुमा कर लें। मैं अभी भाई। मुनफरद तर्जुमा लगा देता हूँ भी। ये देखें, वक़ौलिहिम, उनका कहना है जी, जी इन्ना, हम, कतलना, हमने कत्ल किया, अल जी मसीह, मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न जी। मरियम, रसूल, हाँ रसूल को, वमा हाँ। कतलुहु, और नहीं कत्ल किया उसको, हम्म, वमा सलबहु, और नहीं सूली दी उसको। ये लफ्जी जी तर्जुमा है ठीक है। जी। जी जी। सूली दी नहीं, इसकी नफी आ तो रही है कि सूली नहीं दी। हाँ, वो सूली नहीं दी, ठीक है। हाँ हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहूदियों का जो शक था ना हम्म कि वो जो आगे आ रहा है वलाकिन शुब्बी अलहु, हम्म ठीक है, हम्म। कि वो शक में है। वो अच्छा अभी भी शक नहीं है, अच्छा। अभी भी शक नहीं है ना यहूदी लोग इस बात की कि हमने उनको सूली दे दी, हाँ ठीक चले, है। ठीक हो गया। तो हाँ, तो वो इस वजह से है कि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को चढ़ाया था सूली पे। आयत बता लेकिन देना, वहां पे आयत बता दे कुरान नहीं, ने कहा हो।
यहाँ ابھی लिखा تو तो آپ है نے भाई। تسلیم کیا کہ نہ انہیں سولی دی، یہ تو हाँ قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی کہ نہ انہیں سولی دی، हाँ تو हाँ ना सूली آپ दी। کہہ رہے ہیں سولی دی۔ मैं भाई देखो, सूली पे चढ़ाना अलग बात है, सूली पे जान देना अलग बात है। تو قرآن کی آیت پیش کر دیں، حدیث پیش کر دیں، حدیث بتائیں کوئی ایسی ہو جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا مگر وہ سولی پہ نہیں مڑے، حدیث پیش کر دیں۔ यार भाई साफ یار सीधी زبان बात है। زوری نہیں، دیکھیں زبان زوری نہیں जबान چلے گی، जोरी की बात नहीं कर रहा मैं, जबान آیت जोरी پیش की کر बात دیں۔ नहीं कर रहा। میں ने تو آپ کو قرآن देखो, پیش کیا، मैं भी कुरान से ही ये कर रहा हूँ। تو آیت بتائے نا کہاں لکھا ہوا کہ صلیب پہ نہیں مرے۔ मैं वही बता रहा हूँ ना। ہاں بتاؤ۔ देखो खुदा ताला ने जो कुरान उतारा है, ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ। खुदा ताला ने कुरान उतारा है, ऐसे नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसमें लिख दिया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ठीक है। तो ये जो मुफस्सिर लोग हैं, ये जो तफसीर लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं? بھائی تفسیر کو چھوڑ دینا، میں تو تفسیر کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی۔ نہیں میں ادھر آ جاؤں گا، میں چلے ویسے ہی آپ چلے سے ایک پوچھ کام رہا ہوں، کریں، اچھا یقیناً چلے بات ایک کام پوچھ رہا کریں، ایک کام کریں۔ مرزا صاحب نے جی لکھا جی ہے کہ تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر، انہوں نے ان بزرگوں کے جی بارے میں لکھا ہے کہ ابن جریر اور ابن جی کثیر رحم اللہ یہ رئیس جی المفسرین تھے اور اللہ نے جی ان کو جی نور معرفت عطا کیا تھا، جی ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب جی نے جی لکھا ہے۔ مجھے بتا دیں جی کہ تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن جریر میں کیا یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں کو سولی پہ تو چڑھایا گیا لیکن وہ سولی پہ نہیں مرے؟ میں دیکھتا ہوں، آپ کو بھیجتا ارے ہوں، میرے بھائی ٹھیک ہے۔ کہیں نہیں دیکھیں گے، کہیں نہیں ہے، یہ صرف احمقیہ نہیں پاکٹ نہیں بک پڑھی ہوئی ہے آپ نے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھا میں نے، ٹھیک ہے۔ ہوں، وہ میں آپ کو ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں بس کہ اگر خدا تعالیٰ نے کوئی آیت بیان کی ہے، کون ٹھیک ہے، سی؟ تو میں کوئی بھی آیت جو بیان کی ہے خدا تعالیٰ نے قرآن میں، تو اس کو آیت کی ہم نے پڑھ لیا تو ایسے ہی مطلب چھوڑ نہیں دیا نا۔ اس کے اندر جو اللہ نے تعلیم ہے، جو اس اللہ کے نے اندر کوئی جو اس کے اندر باتیں، وہ بہت ساری ہیں نا باتیں، ہاں بھائی قرآن ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم نے ایسی بات کر دی بس وہی بات پہ وہاں پہ یہ ہو گئے۔ ایک تو عربی کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور سلیب کے دوسری معنی بھی بات کئی یہ ہے ہوتے ہیں، قتل کے معنی بھی کئی نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ گھما رہے ہیں، میں نے عربی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ قتل عربی میں ہی تو ہوتا ہے جی، سنسکرت میں تو قتل نہیں کہتے نا یہ آپ کو بھی پتا ہے نا، عربی کے بہت سارے معنی ہیں جی، قتل کے بھی کئی معنی ہیں، بلکہ کئی لاکھ معنی ہیں قتل کے۔ جی 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 قتل ہو کے تو سکتے میرے ہیں، خیال سے 15-20 لاکھ معنی ہیں قتل کے، سولی کے بھی، جی جی ہو سکتے جی سلبہو کے بھی معنی کم سے کم 2-3 کروڑ ہوں گے، جی ہیں جی جی، جی ضرور یہی ہوں تو گے، ہے۔ ہاں جی ہاں، ہوں بس گے، یہی ہاں جی قادیانی ہوں عقل ہے جی، گے، آگے چلیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ چلو اس بات کو چھوڑو، میں اچھا اس چلے، نہیں لیے آپ تفسیر کو کی یہ بات کر لیتے جی، تفسیر کی بات کر لیتے، نہیں کوئی تفسیر کی کوئی بات کر رہا شبہ ہوں نہ رہے آپ کو تفسیر کی۔ ہاں جی، ایسے ہی نہیں چھوڑا تفسیر۔ میں وہ بھیج دوں گا۔ میں اس وجہ سے یہ بات یہ کر رہا ہوں، دیکھو آپ خود سوچو، ٹھیک ہے، باقی سب باتیں سائڈ میں رکھو، آپ یہ سوچو کہ یہودیوں کا ایمان تھا، یعنی یہودی جو شک میں تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، وہ یہی سوچتے ہیں، ابھی بھی وہ یہی سوچتے ہیں، اور وہ دیوار گریا پہ جا کے وہ یار مجھے اس سے کیا لینا دینا مربی صاحب، وہ دیوار گریا میں اپنا سر جا کے مارے ہیں، ہاں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک اس ہے، کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ یہودیوں کے جی پیچھے جی زیادہ نہیں پڑ ہو رہے رہا ہیں، آپ مرزا صاحب کو یہودیوں نہیں جتنی بھی ویلیو نہیں دے رہے ہیں۔ سوال تو یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کو یہ چیزیں کیوں نہیں پتا چلی، 60 سال کی عمر تک مرزا صاحب کے سامنے آئے تھے، کیوں نہیں آئی؟ آپ کی عمر جی جی ماشاءاللہ میں دیکھیں بتا دوں 24 سال ہے نا جی، آپ کو جی جی آپ دیکھیں ماشاءاللہ مرزا صاحب سے کتنے زیادہ بڑھ کے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنے شاہ میں، آپ کے متعلق میں لیکن کہوں گا۔ اس شعر کے کیوں؟ بارے میں بتا دوں گا، کیونکہ نہیں، مجھے اس کے شعر بارے میں کے نہیں پوچھنا، میں بتا دوں گا وجہ نا، یہ ہے آپ کو 24 سال نہیں کی کیوں عمر نہیں میں یہ پوچھنا، بات پتہ چل گئی، اور مرزا صاحب کو 60 سال کے بڈھے ہو گئے تھے تب تک یہ بات پتہ نہیں چلی تھی، نہیں ہے جی۔ سب پتہ چل جائے گا، ابھی اس پہ بات کریں نا، ابھی فی یار الحال اللہ سے توبہ کر لیں، چھوٹی سی عمر ہے، کیوں نہیں جہنم وہ کا کر ایندھن دیں بن گے، رہے ہو؟ نہیں جہنم کا کیوں ایندھن میں نہیں جہنم بن کا رہا ہوں، ایندھن بن رہے ہو؟ کیوں ٹھیک، اللہ کی بات نہیں مان رہے؟ میں تو آپ کیوں کو بول رہا ہوں مجھے بچاؤ، نہیں؟ اللہ بچائے گا، جب آپ نیت کریں گے تبھی تو بچیں گے۔ میں تو اللہ قرآن کھول بچائے کے گا، یہ بیٹھا ہوں آپ ذریعہ کے کون سامنے، ہے؟
ذریعہ کون ہے؟ ذریعہ تو آپ میں لوگ بتا ہی رہا تو ہوں، ذریعہ ہیں. میں بتا ہاں رہا تو ہوں آپ کو. ہاں میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ رب العزت جی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب جی نے پہلے حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا، باوجود اس کے کہ ان کا ٹھیک دعویٰ ہے. یہ تھا، پوری بات سن لیں، باوجود اس کے جی کہ جی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا، سمندر کی طرح ٹھا کے مارتا ہوا قرآن کا علم دیا اور قرآن کے صحیح معنی سمجھائے. میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا قرآن کے بارے میں کہ اللہ جی نے انہیں قرآن سکھایا. اور میں اللہ رب جی العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں تو حشر کے دن بھی میں آپ کا مجرم ہوں گا اور میں دنیا میں بھی آپ کا مجرم ہوں گا. مرزا صاحب نے برائن احمدیہ میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا اور پھر جا کے اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج نمبر 113 پہ جا کے اس عقیدے کے لیے معافی مانگی. پتہ یہ چلا کہ مرزا صاحب کا نہ یہ الہام سچا تھا رحمان علم القرآن، اور مرزا صاحب کا یہ دعویٰ بھی باطل تھا کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا. انہیں کوئی اس قرآن نہیں سکھایا تھا. مرزا صاحب اس دعوے میں بھی جھوٹے تھے اور شروع سے آخر تک میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے تمام دعووں میں کاذب تھے، پرلے درجے کے جھوٹے تھے. میرے پاس اس سے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو ابھی آ جائیں اس بات پہ، کس بات پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ. کہیں کہ اصل چیز تو وہی ہے نا، دیکھو اصل اچھا چیز وہی اس ہے. کا ایک کام کریں، اس کا ٹھیک ایک ہے. کام کریں. عیسیٰ علیہ جی السلام کی بات کا طریقہ ہے، میں نے تو آپ کو سورہ نساء کی آیت پیش کر دی، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے، کیا مربی کس صاحب؟ کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ کی کتاب سے بھی اہل دکھا دوں کتاب گا، کون؟ آپ کی نہیں کتاب نہیں سے بھی. ابھی اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور موت کی بات ہو رہی ہے. اس میں پھنس جائیں گے آپ، اہل نہیں، کتاب کون. اہل کتاب لکھا ہے نا یہاں پہ. پھر آپ کے چکر میں پھر مرزا صاحب پھنس جائیں گے. میرے بھائی میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں، نہیں 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 آپ اس طرف نہ جائیں. نہیں نہیں، بات سنیں نا آپ. ہاں یہاں پہ اہل کتاب آپ نے بیان کیا نا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اہل کتاب وہ کون ہے؟ اہل کتاب کون ہیں؟ کون ہیں بتائیں، جی کون ہیں؟ نہیں آپ بتاؤ نا. یہودی اور عیسائی ہیں. ٹھیک ہے آگے. اس کے ہاں علاوہ آگے تو کوئی بتاؤ. اہل کتاب نہیں ہے جی. نہیں آپ آگے بتاؤ نا. نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اہل کتاب نہیں ہے آپ کے نزدیک. نہیں آپ بتاؤ نا. باقی دنیا میں نے آپ سے پوچھا ہے. باقی دنیا میں کوئی ہوگا میرے نزدیک نہیں ہے. فی الحال جو ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، میں دعوے سے نہیں کہہ جی سکتا کہ یہ اہل کتاب ہے ٹھیک ہے. یا نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب نہیں نے مرزا صاحب نے جی 400 سال پرانا سکھ مذہب ہے، اس کو بھی کہہ دیا کہ سکھ اہل کتاب ہے. کیا کرو گے اس کا؟ نہیں، سکھ کو اہل کتاب نہیں کہا ہے. ارے یار ٹھیک جانے ہے دو، ارے جانے دو یار، ٹھیک جانے ہے. دو جانے دو جانے دو، پھنس جاؤ گے. گرو بابا نانک جی کو کہا ہے، گرو بابا اچھا نانک وہ جی کو اہل کہا ہے. کتاب تھے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا یعنی مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت جاری رہی. گرو نانک بابا جو تھے وہ نبی تھے، نہیں نبی تو نہیں کہا. تو نبی کے بغیر کتاب دے دی، ہاں؟ نبی تو نبوت کے نہیں کہا. بغیر کتاب دے دی. اور پھر کیا یار، کیا اچھا بات کر رہے ہو مسلمان اہل کتاب نہیں ہے؟ بھائی؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ نے ناشتہ مسلمان واشتہ اہل کیا؟ کتاب ہے نہیں ہے؟ مسلمان تو ایمان والے ہیں، ہم تو پہلے ہی عیسیٰ علیہ اچھا السلام پہ ایمان رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو سب نبیوں پہ رکھتے ہیں ہم لوگ. تو ٹھیک ہے. پھر ہماری بات کہاں سے آ گئی؟ نہیں میں پوچھ رہا تو ہوں اہل اب میری کتاب میں بات سنیں، مسلمان شامل میری نہیں بات ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ ایمان لانے کی بات کر رہا ہوں میں. کس کی کر رہا ہوں؟ ہم تو پہلے ایمان لیا ہے. ہم تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، داؤد، یعقوب، ہارون، سب نبیوں پہ ہم تو ایمان لیا ہے. ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو کوئی اہل ٹھیک ہے. کتاب ہاں نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے جی ان پر ایمان نہ لے آئے. یہ قطعی عیسیٰ علیہ دلالت السلام آیت کی ہے. موت سے پہلے نا. ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے کس پہلے. کا ذکر چل رہا ہے؟ وما قتلہ وما صلبہ، کس جی کا ذکر چل ٹھیک ہے رہا ہے؟ جی. تو اس کے بعد نہیں کی تو آیت ہے مرزائی صاحب. جی جی ٹھیک ہے آگے بتائیے. آگے یہ ہے، یہ قطعی ہاں دلالت آیت میں نے پیش کر دی. نہ میں نے کسی ترجمے کا ذکر کیا، نہ میں نے کسی تفسیر کا کیا، نہ میں نے ابھی تک کوئی حدیث پیش نہیں کی. ٹھیک ہے. آپ جی جی ایک ٹھیک ہے. آیت قطعی دلالت صیغہ ماضی میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت والی دے دیں مجھے، جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، صیغہ ماضی میں ہم نے ان کو موت دے دی. کوئی ایسی آیت دے دے، میں مان لوں گا. ٹھیک ہے. کب دے رہے بتائیں؟ اچھا یہ جو ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ تو آسمان پہ جا اور ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آئے، کہا تھا نا. کیا کہا تھا؟
लोगों ने कहा था ना कि क्या कहा था؟ अगर अगर तू सच्चा रसूल है तो हमारे लिए आसमान से जाके किताब लेके आ। क्या कहा था उसमें रसूलुल्लाह ने? ठीक, क्या कहा था? अरे मुझे हल क्या पता कुंतु क्या कहा इल्ला था, बशर, बताओ ना। तो आप कुरान नहीं हल पढ़ते? कुंतु, हल कुंतु क्या कहा था? हाँ क्या कहा था? हाँ, हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, जी, क्या मतलब है? मैं तो एक बशर रसूल हूँ। हाँ तो हाँ, आया अल्लाह तू पाक है, मैं तो एक बशर रसूल हूँ। ठीक ठीक। है, तो ये क्यों कहा होगा? और कभी गौर और किया इस बात और पे? कुफार ने क्या कहा था? पूरी बात बताएं, कुफार की क्या कहा था? क्या कहा था कुफार ने? चले मैं बता देता हूँ, ये आपका सवाल है, जी चूंकि आपको बताइए। पता नहीं है, इसमें मेरा मेरा फर्ज है कि मैं नहीं नहीं आपकी हेल्प बताइए। करूं। ठीक है, जी जी, ये चूंकि जज़ाकल्लाह आपने वो जज़ाकल्लाह। किताबचे पढ़े हुए हैं छोटे छोटे, ये सूरह इसरा की जी आयत नंबर 93 है। जी, ठीक है। ठीक है जी, सीधा सीधा तर्जुमा जी बता रहा हूँ। कुफार ये कह रहे हैं, या तो तुम्हारा सोने का घर हो, क्या जी कह रहे हैं? या तो तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम जी आसमान पर चढ़ जाओ। कौन कह रहे जी, हैं? कौन कह रहे हैं जी? कुफार लोग। कुफार कह रहे हैं, वेरी गुड। जी और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे। कौन कह रहा है? ठीक है, कुफार क्या लोग। कह रहा है? क्या कह रहे कुफार? हम जी, तुम्हारे चढ़ने चढ़ने को भी को नहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे। तो उन्होंने तो ठीक है, अपनी मट्टी पलीद खुद कर ली, इसमें तो चढ़ने का रद्द भी करने की जरूरत नहीं है। जब कुफार खुद ये कह रहे क्या हैं कि अगर तुम आसमान पे चढ़ भी गए तो हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई आसमान से चढ़ने उतरने का कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें ईसा अलैहि नहीं, सलाम का क्या जिक्र है? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि कुफार ने ही कहा था ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आसमान से जाके किताब लेके आ, हम्म कहा था ना। हम्म तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया था? क्या दिया था? ये कहा था कि मैं हल तो एक कुंतु बशर इल्ला और रसूल बशर हूँ। रसूला। हाँ, हाँ, ये क्यों कहा? ये क्यों कहा? किताब कौन देता हाँ, है? किताब कौन देता है? नहीं अल्लाह ये देता है। अल्लाह नहीं, देता है, बंदा किताब देता है। यार सीधी सीधी बात करें ना, किताब कौन देता है? अल्लाह वहां देता है, पे बंदा। देखो देखो देखो, इधर बात उधर नहीं, सुनो। जो किताब कौन देता है? नहीं, अल्लाह इधर देता है, उधर बंदा आप जा देता रहे है। हो। अल्लाह देता है किताब अल्लाह किताब। ही देता है। अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा कि मैं जी, तो एक बशर और रसूल हूँ? हाँ हाँ, क्यों कहा? रसूल का क्या काम है? अल्लाह का पैगाम क्या पहुंचा काम देना। होता है? जी सही है। किताब किताब अल्लाह देता है, बंदा देता है? नहीं, अल्लाह ही अरे देता यार, है। अल्लाह देता है, ठीक है ना। तो अल्लाह के जी रसूल ने सही जवाब दिया, नहीं दिया? किताब देना नहीं, अल्लाह का सवाल क्या काम हो है। रहा था? किसी को कहीं ले जाना, लाना, नहीं, मारना, सवाल जिलाना, ये सारे काम अल्लाह के हैं। सवाल क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि या तो तुम्हारा एक सोने का घर हो। नहीं नहीं नहीं, सवाल यही है। असल सवाल क्या हो रहा था? हमारे लिए आसमान पे जा हम्म और किताब लेके आ। देखो, मैं सीधी सीधी आसमान पे बात करने जाने की वाला हूँ। पूरी आयत का पहले भाई, जो चुपचाप जो तर्जुमा सुन लें। या तो तुम्हारा सोने जो का घर हो, अच्छा, या तुम आसमान पर एक चढ़ मिनट जाओ, मुझे आयत। और नहीं हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब ना लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूँ। हाँ, इंसान हूँ, इसीलिए तो कहा है कि वहाँ पे बात आसमान पे चढ़ने की हो रही थी। तो ठीक है, तो वो कुफार क्या कह रहे हैं कि हम तो तो तुम्हारे आसमान पे जब चढ़ने को भी नहीं मानेंगे। जब वो क्यों जब कह रहे हैं? जब अरे भाई, वो क्यों कह रहे हैं कुफार? कुफार क्यों कह रहे हैं मिर्जाई साहब? ये हंसने की बात नहीं है, ये अकल तो पकड़ने का मकाम है। अकल कुफार तो आप नहीं आपसे भी पकड़ गए रहे गुजरे हैं। हैं। कुफार क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे। कुफार ने हाँ कहा या ठीक है, नहीं वो कहा? तो बात। कुफार ये कुफार ये तो रसूल करीम आपकी सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम को नबी भी नहीं आपकी मानते थे। आसमान वो पे तो कुछ चढ़ने भी को नहीं तो मानते मानते। थे, पिछले नबियों को तो हाँ, मानते थे, पिछले नबियों को तो मानते थे। अच्छा ठीक है। अच्छा पिछले ये नबियों को भी नहीं बताओ। मानते थे क्या? हाँ, वो मानते थे। तो बस बात खत्म हो गई। क्यों? अच्छा, अब मुझे बतला कैसे? दें कि नहीं, ईसा कैसे कैसे अलैहिस्सलाम बात की कैसे खत्म हुई? ईसा अलैहिस्सलाम की कतई दलालत, मौत पे दलालत करती हुई आयत कौन सी है, बस वो मुझे बता दें। अच्छा, मौत पे जो दलालत करती जी। है। अच्छा, ये जो आयत है इसमें, वमा मोहम्मदिन इल्ला रसूल कद जी। खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, हम्म। तो इसका जरा तर्जुमा कर दो आप। आपके मिर्जा साहब से करवा दूं या मैं ही कर दूं? नहीं नहीं, आप खुद करें ना। नहीं, मैं आपको तो मिर्जा आता साहब है से ना करा कुरान। देता हूँ यार, फिर आपको जो है ना नहीं, फिर आप दिक्कत करो होगी। यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं। मिर्जा, नहीं, मिर्जा साहब को आप मानते ही नहीं है। तो गलत तर्जुमा ठीक है, करते थे क्या मिर्जा साहब? मिर्जा साहब सही करे गलत करे जो भी करे, आप तो उनको नहीं मानते ना। हम्म।
آپ تو مانتے ہیں نا. दुश्मनी में आके इस तरह कर रहे हो. اچھا اچھا ترجمہ بھی نہیں مانیں گے مرزا صاحب کا؟ ٹھیک ہے دیکھو میں تو مان دیکھیں لوں گا سنیں، اگر آپ روحانی نہیں خزائن جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 89 ہے، کتاب کا نام ہے جنگ مقدس. یہ لکھے ہیں بل مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. یہ 1 منٹ رک جائے، اسے ذرا کھولنے دے مجھے. جی جی یہ بل مسیح عیسیٰ ابن مریم اچھا جی آگے لکھتے ہیں قد خلط من قبلہ رسول، یہ لکھا ہے جی. اور پھر اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں. یہ قد خلط من قبلہ رسول کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں. اچھا آتے رہے ہیں لکھا ہے. ہاں یہ موت کون سے لفظ کا ترجمہ کیا آپ نے؟ مجھے ذرا اس کا نشاندہی کر دیں، کون سے لفظ کا نہیں آپ ترجمہ موت اس ہے؟ آیت کا ترجمہ آپ کر دو نا. کون سے کا وما پڑھیں آیت. محمد اللہ رسول اللہ کے قد رسول خلت من ایک قبل. اللہ کے رسول، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی صلی ہیں اللہ علیہ وسلم. جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بھی پہلے بھی بہت سے نبی گزرے ہیں. ٹھیک ہے بہت سے نبی گزرے ہیں سے مراد جی کیا ہے؟ ہوئے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے نبی ہوئے ہیں، مطلب آئے ہیں آئے ہیں. جی یہی ہے نا. یہی ترجمہ مرزا صاحب نے کیا آپ کے. نہیں آپ کرو نا. مرزا میں نے صاحب کر کو دیا چھوڑ بھائی، دو. میں نے کر مرزا دیا صاحب نے جو میں نے کر دیا بھائی، یہی ترجمہ ہے، اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے آتے رہے ہیں. ٹھیک جی. ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے؟ نہیں میں ارے یار جو میں پوچھ رہا میری ہوں ٹائم اتنا خراب نہ جواب دو کریں نا. بھائی، میرا ٹائم بہت نہیں قیمتی ہے. ٹائم خراب نہیں کر رہا. یہ تو بھائی آپ کو تو نیکی مل رہی ہے. ہاں کوئی گناہ مجھے مل رہا ہے بتاؤ. مجھے نیکی تب ملے گی جب آپ سچے دل سے بات کو سنتے. میں نے اللہ کی نہیں قسم اٹھا کے کہہ دیا دیکھو کہ مرزا صاحب جو تھے آپ پرلے درجے کے بے ایمان تھے. آپ کو یقین کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. نہیں اس چیز سے آپ کو نیکی نہیں ملے گی. کس سے؟ نیکی آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ مجھے کوئی علم دو گے. ٹھیک ہے نہیں استاد بن کے تو آپ کو آپ کے والد صاحب بھی نہیں دے سکتے علم. اگر اپنے باپ کے نہیں سامنے آپ میں استاد بنیں گے تو وہ بھی آپ کو 2 تھپڑ ماریں گے. نہیں آپ کا جو فرض ہے آپ وہ نبھاؤ نا. نہیں فرض کیا بھائی، میں نے عاقبت ٹھیکے پہ خدا تھوڑا کے ہی لیا اوپر ہے ہوا ہے نا. آپ کو. بھائی چھت پٹ کے آپ عقل آ جائے گی، اور موت تو سب کو آنی ہے. نہیں آئی قبر میں آ جائے گی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. موت تو سب کو آنی میں نے تو ہے، وہ بتا تو دیا پتہ ہی ہے. میں نے تو بتا سب کو دیا آگے مرزا پیچھے صاحب اپنے کسی بھی دعوے میں سچے نہیں تھے. ان کو چھوڑو نا. کیوں چھوڑے؟ انہی کو تو پکڑا ہوا آپ نے. نہیں آپ انہی کو پکڑ کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مار رہے ہو، جبکہ وہ 60 سال تک زندہ رکھے گئے. نہیں عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے ہیں اس لیے ہم نے ان کو مانا ہے. تو اگر عیسیٰ بتائیں علیہ تو السلام زندہ کب مرے، ہوتے اگر کب انتقال ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ 60 سال کی عمر تک تو زندہ وہی تھے. تو بتا رہا ہوں. برائن احمدیہ تک تو زندہ تھے. یہ آیت کب پڑھی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے بتا دیں یہ آیت مرزا صاحب کو کب پتہ چلی؟ وما یہ محمد آیت مرزا اللہ صاحب کو کب رسول. پتہ چلی؟ مرزا صاحب کو چھوڑو نا آپ. کیوں چھوڑیں؟ کیوں چھوڑیں؟ کیوں چھوڑے؟ کیوں؟ آپ تو مانتے ہی نہیں ان کو کیوں؟ کچھ بھی. آپ کی نظر میں مرزا صاحب بیوقوف تھے، انہیں آیت نہیں نظر آئی؟ وہ پاگل تھے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک تو ہے پھر کیسی بات ہے؟ ہاں تو بھائی آپ نہیں دیکھیں مانتے نا. آپ تو ابھی تو دیکھو، آپ صحیح سے آپ جو ابھی تو بیان آپ کر صحیح رہے سے پورے کے پورے مربی بھی نہیں ہیں. ابھی تو آپ مرزانڈو ہی ہیں چھوٹے سے. تو ابھی وہ سے آپ کو چھوڑو یہ نا آیت بات. پتہ لگ مربی گئی. ہو نہ ہو، مربی ہو نہ ہو، اصلاح آپ کیا مربی کو صرف اصلاح کرتے ہو؟ یہ بتاؤ. ہیں؟ ہاں صرف مربی سے بات کرتے ہو آپ؟ ہاں آپ کی نظر میں عام لوگ کوئی بھی انسان نہیں ہے، اس کو نہیں ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. کال پہ کسی مربی کو ایڈ کر لیں، میں تو اس سے بھی نہیں منع کر رہا. نہیں کوئی بات نہیں. میں ایڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے میں ایڈ نہیں کروں گا. میں یہ بول اچھا رہا بتائیں. ہوں آپ جو وما محمد ایک الا منٹ. رسول قد خلت من قبلہ رسول، یہ آیت مرزا صاحب کو کب پتہ چلی؟ ان کے سامنے آئی تھی نہیں آئی تھی؟ یہ بتا دیں. یہ آیت ان کے سامنے کب آئی تھی یہ میں کیسے بتاؤں؟ نہیں بتانا تو پڑے گا. ایسے کیسے بتاؤں میں؟ نہیں بتانا آپ کو اس لیے پڑے گا، مرزا صاحب نے ہمارے پیسے لیے ہوئے ہیں، پیسے مار رکھے ہیں بھائی. نہیں ایسے کیسے پیسے نہیں مارے ہمارے سے ہیں؟ پیسے آپ لیے دو ہوئے ہیں یہاں مرزا پہ صاحب نے. ہمارے مرکز میں دو آپ جواب لکھتے ہیں سارے کے. نہیں بات تو آپ کر رہے ہیں. برائن احمدیہ کے پیسے لیے تھے میرے دادا سے. سنیں اس زمانے میں میرے 10,000 سوچو آپ کتنے ہوں گے. سارے کے سارے دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے. نہیں آپ لکھ کے بھیجو سارے جواب. سنے تو صحیح. اجے مرزا صاحب نے تو پینشن کی رقم بھی واپس نہیں دی، برائن احمدیہ کا پیسہ واپس نہیں دیا.
میرے دادا کو خط لکھا تھا مرزا صاحب نے کہ میں ایسی کتاب لکھنے جا رہا ہوں جو 50 جزو جس کے ہوں گے، 50 جلدیں جس کی ہوں گی، 300 دلیلیں ہوں گی اس کے اندر، اور وہ کتاب ایسی ہوگی کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی غیر مسلم کو کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ آگوش اسلام میں بغیر رہ لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے شاید نہیں ہوئے اس کے 10 جلد شائع ہوئے، لیکن بات تو 50 جلد کی بھی تھی، یہی سوال ہے نا؟ نہیں، وہ تو ایک بھی نہیں ہوئی جی، ڈھنگ سے تو ایک بھی نہیں ہوئی، 300 دلیل کی بات کر رہا ہوں میں، تو 50 کی تو کر ہی نہیں رہا، میں تو 300 دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مرزا جو وہ ہے نا سیرت المہدی لکھنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک دلیل لکھی، وہ بھی بوسیدہ، اس نے مٹی پلید کر دی مرزا صاحب کی، وہ 300 دلیل تو کیا لکھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات، اس میں 10,000 روپے کا چیلنج بھی تھا کہ 10,000 روپے دوں گا میں اس بندے کو جو اس کی دلیل کو توڑ دے، بعد میں خود ہی دلیل توڑ دی اعجاز احمدی میں، کہہ رہے ہیں کہ جی عقیدہ تو میں کمال سادگی پہ لکھ دیا تھا۔ دیکھیں مرزا صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے لوگ، کہتے یار تو 300 دلیل لکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کوئی توڑ دے 10,000 دوں گا۔ جو مرزا صاحب کو کیوں نہیں مارا؟ ڈرتے تھے؟ نہیں مارے، بہت پھاڑ پھاڑ کے پھینک دی لوگوں نے کتابیں، میرے پاس حوالے ہیں۔ ہاں کس نے مارا؟ مرزا صاحب کے پاس ایک تھیلا ہوا کرتا تھا، مرزا صاحب کے پاس گالیوں کا، وہ خط جو آتے تھے وہ اسی تعلق سے آتے تھے۔ اچھا جی، ذکر حبیب ایک کتاب ہے، ذکر حبیب، وہ پڑھنا، اس میں لکھا ہے گالیوں کا تھیلا ساتھ رہتا تھا مرزا صاحب کی۔ جی جی ٹھیک ہے جی، اور خود لکھا ہے کہ فلاں آدمی نے جو ہے کتاب پھاڑ کے پھینک دی، وہ اتنی بوسیدہ بکواس کتاب تھی۔ اور اس کی دلیل ایک اور ہے میرے پاس، اگر آپ میں ذرا سی غیرت ہوتی مرزا صاحب کے لیے تو پہلے آپ دنیا کے تمام مربی پہلے برائن احمدیہ پہ بات کرتے، لیکن تم کہاں سے شروع ہوتے ہو؟ اجی عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ابھی تمہارا کیا لینا دینا؟ اصل چیز برائن احمدیہ کا حساب تمہارا باپ دے گا، میں مربیوں سے پوچھتا ہوں کون دے گا؟ تمہارا دادا دے گا، مرزا مسرور دے گا، مرزا طاہر ناصر کو قبر سے پھاڑ کے لاؤ۔ ارے بھائی پہلے برائن احمدیہ کا تو حساب دو، چورو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نا، پہلے ان سے کہو برائن احمدیہ کے پیسے لوٹاؤ لوگوں کے جو تم نے اب تک کھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ جواب لکھ کے دو نا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، 10,000 کا 10 لاکھ روپے دلاؤں گا۔ اچھا اگر میں نے ثابت کر دیا، اگر میں نے، مجھے ثابت نہیں کرنا ہے، آپ لکھ کے بھیجو یہاں سے، میں ایڈریس دیتا ہوں آپ کو۔ مرزا قادیانی سے پوچھیں، مرزا قادیانی سے پوچھیں، قادیان جائیں اس کی قبر پہ بیٹھ کے روئیں اور اس سے پوچھیں مرزے کتنے خط آئے تھے تجھے پیسے واپس کرنے کے، اور تو نے کتنے یہ کیے؟ یہ بتاؤ نا مجھے، آپ لکھ کے بھیجو یہاں پہ، میں آپ کو ای میل آئی ڈی دیتا ہوں، ایڈریس دیتا ہوں یار میرے پہ تمہارے سارے فیمیل آئی ڈی بھی ہیں، پیسے سنیں تمہارے سارے فیمیل آئی ڈی بھی ہیں، شیمیل آئی ڈی بھی ہیں میرے پاس، اور ای میل آئی ڈی بھی ہے میرے پاس، سارے آئی ڈی ہیں، اور میرے پاس قادیان کا ٹول فری نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بھیج دو پھر۔ اچھا پیسے آ جائیں گے؟ اچھا ہاں آ جائیں گے، بھیج دو۔ اچھا 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 چلیں، بھی کاپی بھیجنا، یہاں بھی بھیجنا، اچھا ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہو گئی بات؟ ہاں یہاں ہو پہ گئی۔ آ جاؤ، وما محمد اللہ رسول۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں ذکر ہے؟ مرزا صاحب کے سامنے آیت آئی نہیں آئی؟ خط خلط کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ ڈکشنری نکال رہے تھے نا، کیا مطلب ہے؟ اس میں ذرا دیکھو کیا خلط کس لفظ سے بنا؟ خلط کس لفظ سے بنایا؟ اس کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے خلط کا؟ کیا ہوگا آپ بتاؤ نا۔ ارے یار آپ بتائے نا، آپ ہی تو مار رہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، دعوت تو آپ کی ہے، میری تھوڑا ہی ہے، مجھے کیا پتا کیا ہے، آپ بتاؤ کسے کہتے ہیں خلط؟ کس لفظ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ گزر جانا بھائی صاحب، کوئی آپ کے نا ٹنڈ پہ اتنے چپل مارے گا کوئی، اگر کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بہت مارے گا آپ کو، تھوڑا سدھر جاویں، کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، سدھر جاویں تھوڑا، جب یہ پتا ہوگی تب اس آیت پہ بات کرنا، آگے چلیں دوسری آیت پیش کریں۔ آپ بتا دو نا، یہ آیت دوسری آیت کیوں بتائیں؟ پہلے مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خلط جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کس لفظ سے نکلا خلط؟ خلا سے نکلا ہوگا، مجھے عربی اتنی نہیں آتی بھائی۔ چلیں خلا سے نکلا، خلا سے نکلا، خلا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں خلا، میں بتایا موت کو کہتے ہیں کیا؟ موت کو؟ جی موت کو کہتے ہیں خلا؟ نہیں، گزر جانے کو کہتے ہیں۔ گزر جانے کو کس نے بتایا آپ کو گزر جانے؟ میں بتا تو رہا ہوں، مجھے نہیں چلیں پتا، آپ بتا دو۔ گزر جانا کیا؟ نہیں آپ بتاؤ نا بھائی خلا کا مطلب یہ ہے، میرے اسکول کے اندر ایک پرنسپل تھا، ایک کالج میں ایک پرنسپل تھا، وہ چلا گیا، اس کی جگہ خالی ہو گئی،
یہ خلا اچھا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہوں گا وہ یہاں سے چلا گیا، اس کی جگہ اچھا ٹھیک ہے. خالی ہو گئی، وہاں ایک جی ٹھیک ہے. خلا ہو گئی. اس ٹھیک کا ہے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مر گیا، ہاں جی ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک. بس ختم ہو گئی بات. آگے چلے آئے تو دوسری آیت دیں. اب یہاں پہ نہیں، یہاں پہ مطلب کیا ہوگا یہ تو بتاؤ نا، ایسے تھوڑی نا آپ تو شک میں ڈال رہے ہو مجھے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، جی اس سے پہلے بھی یہ خلا ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی رسول گزرتے رہے، اس سے پہلے بھی لوگ چلے ٹھیک ہے. گئے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور جی اس جی سے صحیح ہے. پہلے صحیح ہے. اس کے اچھا. اندر اس میں ایک لفظ اور ہے، قد خلط من قبل ہی رسول. تو رسول کا جی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے تمام رسول، اس کے لیے لفظ آتا جمیع الرسول، تمام انبیاء علیہ ٹھیک ہے. صلاۃ والسلام آتا، اور اس کے اندر جمیع الرسول کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت سے مطلب رسول، اس میں یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت. جمع کا صیغہ ہے. جی یہ 3 کے 4 کے 5 کے 10 12 100 50 کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب ٹھیک ہے. ہرگز ٹھیک یہ ہے. نہیں ہے کہ دنیا کے تمام رسول جو ہیں نہیں وہ نہیں. فوت ہو گئے. اس سے ہاں کہیں سے مطلب کہیں تک یہ کچھ مطلب نہیں رسول ہے. یا بہت بہت رسول یا کچھ رسول بہت سے رسول ایسا کر لیں کر آپ، سکتے ہیں نا. جمع جی بہت سے کر لیں. ٹھیک ہے. بہت سے رسول. اب بتائیں عیسیٰ علیہ نہیں السلام کا انتقال کب ہوا؟ یہ آیت جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھی تھی نا کب پڑھی تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت. تو غلط پڑھی تھی تو صحیح یہ پڑھی تھی؟ نہیں، یہ پڑھی تھی نا، یہ آیت پڑھی تھی نہیں ہاں پڑھی تھی؟ کب پڑھی تھی؟ یہ پڑھی تھی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کا انتقال ہوا تو سارے صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ وہ رہے تو تھے؟ انکار کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ تلوار نکال کے پتہ نہیں جو جی، بھی آپ رسول کریم بتائیں صلی کیا اللہ علیہ کر وسلم رہے کو، تھے. یہ تو حدیث کی بات ہے بھائی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا لوگوں کو کیا کہ کہا تھا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں یا مر چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اچھا. ٹھیک ہے. تو تب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی نا کیا پڑھی تھی؟ آتی وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسول. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اس وقت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد تو سارے خاموش ہو گئے. اچھا ہاں. اور تو کسی کیا نے کرنا یہ چاہیے تو تھا نہیں میں یہ پوچھ رہا نہیں انہیں ہوں. کیا کرنا چاہیے تھا مجھے تو بتا دیں، آپ کے حساب سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پتہ تھا. ٹھیک ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی پیش گوئی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کی ہے نا ہر چیز کی. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کو بھی ضرور اس کے بارے میں بتایا ہوگا. کیا بتایا ہوگا؟ اسی پیش گوئی کے متعلق امام مہدی کی. اچھا یہ بات پکی ہے نا جو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نے رک جاؤ یہ سنیں، پہلے میری بات سنیں. ابھی پہلے اس کی تو بات کر لیں جو حضرت ابو بکر نے آیت پڑھی، حضرت عمر نے پڑھی، جس نے بھی پڑھی سب نے پڑھی، پہلے اس کا ذکر کر لیں. آپ نے کہا کہ وہاں کیا کیا ہوا تھا. ایک تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، اور کیا کیا تھا؟ جی حضرت ابو بکر نے آیت پڑھی تھی اس وقت جب وہ یہ کہہ رہے تھے لوگ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے ہیں. ٹھیک ہے. وہ زندہ ہیں ابھی. اچھا. ایسے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو تسلی دینے کے لیے حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے اور یہ جو انوار العلوم جلد نمبر 7 ہے اور پیج نمبر جو اس کا 347 ہے جی، اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ تو انہوں نے ایک دفعہ بھی بیان نہیں کیا. اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عمر یا ان کے ہم خیال صحابہ اس واقعے کو اپنے خیال کی تائید میں پیش نہ کرتے؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. ارے بھائی مجھے تو بتا دیں. پھر وہی بات، ابھی تو آپ کہہ رہے کہ صحابہ نے یہ ذکر کیا، اور یہ انوار العلوم والا جو ہے آپ کا مرزا محمود جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ. جی میں وہی بات کر رہا ہوں، وہیں کی ارے بات کر رہا بھائی ہوں. یہ کہہ رہا ہے آپ کا انوار العلوم والا جلد نمبر 7 والا کہ مگر کیا کہہ حضرت رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر چلے جانے کا واقعہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پیش نہ کیا.
जी किसने पेश नहीं किया? साहबा ने साहबा कराम ने। हाँ जी क्यों पेश नहीं ना किया। अगर हाँ। अगर पूरी तो सुन लिया करें जरा जल्दी में। जी ठीक आपको है। टॉयलेट वगैरह तो नहीं जाना, पेशाब तो नहीं आ रहा आपका? नहीं आप अच्छा बताए। चले मैं सुने। अच्छा एक दफा भी पेश सारा ना दिन किया? आपके साथ। नहीं नहीं, जी आप पेशाब वगैरह करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं किया। नहीं कोई मसला नहीं, आप बोलो। अगर अगर साहबा का ये अकीदा, अगर साहबा का अकीदा ये होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा जा बैठे हैं, तो क्या हजरत जी उमर या उनके हम ख्याल साहबी इस वाक़ये जी को अपने ख्याल की तायद में पेश ना करते? यानी मिर्जा हाँ महमूद तो ये कह रहा है कि ये वाक़ये का जिक्र ही नहीं किया, आप कह रहे हैं कि जिक्र किया। अब मिर्जा महमूद सच्चा है या आप सच्चे हैं? हवाला देखो नोट कर लें, सच्चा झूठा, हवाला सच्चा नोट कर झूठा लें, जो भी हो, अनवारुल उलूम लेकिन जिल्द आप नंबर आपके 7 पास सफा नहीं, नंबर वो मेरे पास है, 347। आपके पास दिमाग है, जी दिया है ना खुदा ताला ने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोल रहा हूँ पहले, हाँ ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही बात बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। ठीक है, आप तो ये बोल मैं रहे क्या हैं बोल कि रहा हूँ? वहां पे नहीं साहबा ने ये नहीं, कहा। सहाबा ने क्या कहा, हजरत उमर ने क्या कहा, क्या हजरत कहा? अबू बकर ने क्या कहा, ये तीनों बात अलग अलग है, पहले सुन लो। ठीक है, हम्म, हजरत अबू सहाबा कराम ने ये कहा, सहाबा कराम पहले इनकार कर रहे थे कि नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। चले। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, ठीक है। तो उस दौरान उस माहौल को देखते हुए हजरत अबू बकर ने आयत पढ़ी, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। ठीक है, तो जैसे आप ये कह रहे हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले बहुत या कुछ रसूल गुजर चुके हैं, ठीक है, आप जैसे कह रहे हो, तो तब उस वक्त सहाबा कराम को या हजरत उमर को या खुद हजरत अबू बकर को ये ख्याल नहीं आया कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी तो आसमान में बैठे हैं, उनका विसाल नहीं हुआ, वो नहीं गुजरे। जब वो जिंदा है तो खुदा ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा नहीं रख सकता। अच्छा मतलब ये बात थी वो। अच्छा जी ये बात थी। तो अच्छा, वो तो ये पूछ रहे अनवारुल हैं कि उलूम सहाबा में, कराम, मतलब अब मैं हाँ समझ तो गया आपकी अनवारुल बात। उलूम ये में तो चलें बात जी, ये है कि सुन जी तो लें अभी। मतलब मैं आप जी जी अनवारुल उलूम से ये समझ गया, यानी साहबा जी कराम ने वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पे उठाए जाने का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ नहीं किया ना, उनको तो पता था ना वैसे। अच्छा मतलब देखें ये बात ना अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 8 में और सफा नंबर 347 पे जो लिखी है, यानी किसी साहबी ने वहां पे कोई जिक्र इस बारे में नहीं किया कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी तरह से आसमान पर चले गए जैसे ईसा इब्न मरियम। यानी किसी साहबी ने वहां जी कोई जिक्र फिक्र नहीं किया। आप यही तो कहना चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं इबारत किया। समझ में आ गई, चलें ठीक हो गया। जी जी, तो मैं अच्छा ये पूछ रहा हूँ लेकिन बस अभी आपसे। तो मैं जो बता रहा हूँ वो तो सुन लें। अब ये जी सुन क्या? ले जरा, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 उठा के देखें, जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 581 है। आपके जो जिल्ली अब्बू साहब हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी, ये इसी आयत को जी लिखने के बाद कहते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि देखो जी तर्जुमा तर्जुमा लिखते हैं कि जी तर्जुमा लिखने के बाद ये कहते हैं कि उमर खत्ताब कहते हैं कि जो शख्स ये कहेगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो मैं अपनी तलवार से उसको कत्ल कर दूंगा, बल्कि वो आसमान पर उठाए गए हैं जैसा कि ईसा इब्न मरियम उठाए गए। तो मुरब्बी साहब यहाँ तो मिर्जा साहब ने मट्टी पलीद कर दी आपकी। जी जी, और एक बार पढ़े वो। रूहानी एक खजाइन मिनट एक जिल्द मिनट नंबर एक 15। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी मैं जरा नोट कर लेता हूँ आपके हवाले। ठीक है, असल में मैं जिस जगह हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं अरे भाई साहब रूम आपके में हूँ। पल्ले कभी भी कुछ नहीं होगा जब तक इस कुफर में फंसे नहीं नहीं रहेंगे, नहीं ठीक नहीं, है। नहीं। मैं पीछे नहीं भाग रहा हूँ भैया, आप फिक्र ना करें, मैं आपको बोल नहीं रहा ये हूँ तो ना। देखिए ना, ये आपकी और मेरी, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसकी कॉपी ऑडियो की मैं आपको भी भेज दूंगा, आप नहीं नहीं, खुद भी आप सुन भेज ले, दो, मैं भी बेशक भेज भेज दो दूंगा। आप। नोट करने की नहीं जरूरत आप नहीं है। बेशक भेज, हवाला दोबारा ठीक नोट है कर वो। लें। पहले जो मिर्जा, ये जो महमूद का है खुद, ये अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 7 है, ठीक है, और सफा नंबर 347 है। इस पे लिखा हुआ है कि साहबा कराम ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा उठाए जाने का, ठीक है ना। हाँ ठीक है। दूसरा ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 है, सफा नंबर 581 है। इसमें मिर्जा साहब लिखते हैं खुद कि उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
کہ جو شخص یہ کہے گا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اس تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے۔ مربی صاحب ٹھیک ہے، اب دیکھیں، وہ آپ کی ادھر آپ نے مٹی پلید کر لی، ریکارڈ میں یہ بات نوٹ کرا دی کہ صحابہ کرام نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت آسمان پہ اٹھائے جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا، ادھر مرزا صاحب نے رگڑا لگا دیا۔ تو اب چلیں، چونکہ ٹائم بہت ہو گیا، اب یہ کافی حوالے آپ کے پاس آ گئے، میں یہ آڈیو جو ہے اس کو ابھی میں پروسیس کر کے آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں، باقی اور لوگوں کو بھی بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا نمبر نوٹ کر لیں، کبھی اگر آپ کو اگر تیز مناظرہ ہے، کبھی بہت تیز والا جس دن آیا اور آپ کی پوری تیاری ہو تو دوبارہ مجھے کال کر لینا بھائی، ٹھیک ہے؟ نہیں، کال تو میں تھوڑی دیر بعد کروں گا نہیں، آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے، اتنی جلد بازی نہ کریں، پھر آپ پھنس جائیں گے۔ مجھے وہ آپ کے پاس 20 آیت ہے نا، آپ نے 2 آیت بھیجی، اس میں بھی مطلب شک تھا، اس میں پوری تبلیغ کافروں کو زندیقوں کو مرتدوں کو، دیکھیں سنیں، میں اصول بتا رہا ہوں، کافروں کو زندیقوں کو مرتدوں کو قرآن پہ شکی رہے گا، یہ تو اصول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ شک رکھیں اور اپنے کفر پہ مہر لگوائیں۔ بھائی میں آپ کو کوئی دروگا تھوڑا ہی ہوں زبردستی پکڑ کے آپ کو کہہ دوں گی جی چھوڑ دو۔ اللہ نے 2 راستے رکھے، ایک ہدایت کا رکھا، گمراہی کا، ایک قادیان کو جا رہا، ایک مدینہ کو جا رہا۔ آپ قادیان جائیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں قادیان جائیں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حوالے یاد سے بھیج دینا آپ۔ سارے حوالے میری آڈیو میں نوٹ ہیں، اور اپنے کسی بڑے بزرگ مربی سے پوچھ لینا کہ آج تک میری آڈیو میں کوئی غلط حوالہ پکڑا کیا انہوں نے۔ نہیں، ریکارڈ لینا میرا، میں نے کچھ نہیں بولا آپ کو، دیکھو میں نے کچھ نہیں بولا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ بس مجھے پیج فوٹو اپنے مربیوں سے مانگے پہلے، جب وہ نہیں دیں گے پہلے لکھ کے دے دینا کہ میرے مربیوں نے وہ حوالے نہیں دیے۔ میں نے آپ کی دیکھو بات سنیے بھائی، دیکھو مجھے کسی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھ سے قرآن مانگے، میں قرآن والا ہوں، یہ غلاظتیں اپنے مربیوں سے مانگے۔ نہیں، مجھے کسی دوسرے مربی سے یا دوسرے قادیانی سے، احمدی سے یا دوسرے کسی لوگوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ چلے میں آپ کو بھیج دوں گا، چلے ٹھیک ہے، جا کے اس کو بولوں، ٹھیک ہے؟ بات آپ کی اور میری چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میں ایسا نہیں ہوں کہ سب کو جا کے بتاتا پھروں ایسی بات ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ بڑائی کرنا میرا شوق نہیں ہے، میں بھی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، جو بات بولا نا اس سے پتہ چل گیا مجھے کہ آپ دوسروں کو بھی آڈیو بھیجیں گے، جو بھی بھیجیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے وہ فوٹو بھیج دیں یاد سے، آڈیو تو آپ بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ میں وہ فوٹو بھیج دینا جہاں سے آپ نے پڑھا ہے۔ سنیں، میں تو اللہ کی توفیق سے ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کسی کی کوئی تذلیل ہو، کوئی ذلیل ہو، میں نہیں کرتا، بلکہ یہ بات چیت سن کے آپ کی اور ہماری باتیں سن کے جو لوگ گمراہ ہیں وہ تھوڑے سے ہدایت پہ جاتے ہیں، بس اس لیے لگاتے ہیں، ہمارا اور کوئی منشا نہیں ہے۔ وہ تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دور و مدار نیت سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتے ہیں مربی جی آپ؟ کہاں سے ہوتے ہیں، کس جگہ سے ہوتے ہیں؟ میں انڈیا سے ہی ہوں، میں کرناٹک۔ اچھا، کرناٹک سے ہیں، اچھا، چلیں، میں تو سہارنپور سے ہوں، یو پی سہارنپور سے ہوں۔ جی پتہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے تو آپ کے پاس تو کتابیں ہیں نا، جتنی بھی آپ نے ابھی حوالے جو پڑھ رہے تھے آپ؟ جی سب کتابیں ہیں، جی سب ہیں۔ ہاں، تو وہاں سے فوٹو نکال کے بھیج دو مجھے۔ سب سارا مسالہ رکھ کے بیٹھے ہیں جی، بنا مسالے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، ٹھیک ہے جی، آپ بس 8 سال لگاتار مطالعہ کرنے کے بعد قادیانیت کی فیلڈ میں آئے ہیں، ایسے نہیں آئے کہ ایک کتاب چاہے وہ احمقیہ پاکٹ بک پکڑا دیا، اسے پڑھ لیا، لوگوں سے لڑنے چل دیے، ایسا کام ہم نہیں کرتے۔ نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم عطا کرے، اچھی بات ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے کچھ، یہ ٹھیک ہے بھائی، جو سچ ہے میں انکار تھوڑی کر سکتا ہوں۔ بالکل میرے بھائی، اور جان اللہ کو دینی ہے، آپ کو مجھے نہیں دینی، مجھے آپ کو نہیں دینی۔ تو وہ تو پتہ ہے نا، بس ہمارا کام ہے کہ ہدایت بس وہ بتانا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ بس میرے بھائی، کوئی سوال نہیں ہونے کا کسی ذلی بروزی کا، کسی استعارات کا، کوئی ہم سے سوال نہیں ہونے کا۔ ہم سے سوال ہوگا ہمارے عمل اعمال کا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہم سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوں گے۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے ان پہ، ہم کہہ دیں گے، اگر ہم سے پوچھا بھی گیا ہم کہہ دیں گے بھائی اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے رسول ہیں۔
सारे अल्लाह के पैगम्बर ही है, सारे अल्लाह के सच्चे रसूल ही है, ठीक है। जितने भी 1,24,000 अंबिया है वो सारे सच्चे थे। हाँ, तो ना अब उनके अंदर किसी को दाखिल किया जाएगा, ना उसके अंदर से किसी को निकाला जाएगा, ना उसमें बढ़ेगा ना घटेगा, जो आने थे आ चुके। हाँ वो तो सही है। मैं ये बता रहा हूँ अब देखिए ना, ये अभी आपकी जमात से गफ्फार जंबा है, उसकी तबलीग कादियान में चल रही है, बहुत सारे लोग पकड़े गए, उन्होंने गफ्फार जंबा। नहीं वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, आप भोले हैं, आप सीधे बच्चे हैं, आप सीधे बच्चे हैं, आपको नहीं पता। नहीं, पांच छह लोग आपकी जमात से निकाल भी दिए गए थे, आपको नहीं पता, आप बच्चे हैं अभी। मुझे सब कुछ पता है। बस आपने जब ये ठान लिया ना कि आपको पता है। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि चले खैर छोड़े, मुझे चले, बहुत सारी बात होगी, आप रेस्ट करें, अब आराम करें। छोटी बात जी बताएं, हुक्म करें, हुक्म करें। छोटी बात मैं बस ये बता दो, ये पूछ रहा हूँ। तो अब मैं जो भी हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फर्ज करें मान ले, ठीक है, तो मैं ये छोड़ दूंगा कादियानी, ठीक है जी। मान लो मैंने कादियानी छोड़ दी, आपकी बात मान ली, ये कर दी, ठीक है, मतलब फिरका पूछेंगे आप, फिरका जी, तो मैं किस चीज में जाऊँ? और मैं मिर्जा साहब कौन से फिरके में थे? पहले कौन से फिरके में थे? मान लो मिर्जा साहब। अरे यार, वही तो आपके घर से बता रहा हूँ ना, कौन से फिरके में थे पहले मिर्जा साहब, उसी में आ जाए बस। नहीं, उसमें क्यों आए? उसमें यूं आए हैं, उसमें मिर्जा साहब ने सुने, उसमें मजमुआ इश्तारात में दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने एक हलफनामा दायर किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायल हूँ, और मैं फरिश्तों का, मलाइका का, और ये जो जितने भी ईमान मुफस्सल है वो सारा उन्होंने लिखा था। और सुन ले पूरी बात, सुन ले। और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं नबूवत का मुद्दई नहीं हूँ, और मैं उस नबूवत को जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली थी, वो नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म कर दी गई, मैं इसका कायल हूँ। ये जगह जगह लिखा उन्होंने, एक जगह नहीं है, कई जगह लिखा है, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म कर दी, और मैं मुद्दई नबूवत पर लानत भेजता हूँ। ठीक है, तो ये इश्तिहार पढ़ के अपने गले में डाल लें, इसी पे अमल करें, मामला हो गया। और उन्होंने कहा था, एक जगह ये भी लिखा है कि मेरे तमाम अकायद जो हैं वो सुन्नत वल जमात वाले हैं, उसी में आ जाए बस। और क्या, मैं कोई दूर थोड़ा ही कर रहा हूँ, आपको मैं दूर नहीं कर रहा। सुन्नतुल जमात के बारे में मैंने सुना भी है, बहुत सी किताबें, उनकी किताबें तो बहरहाल नहीं पढ़ी। चलो इंशाल्लाह ठीक, वो भी भेज दूंगा भाई मैं आपको। देखिए, मैंने अल्लाह की कसम उठा के अपनी बात को कही है, मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ। अब भी जो मैंने ये बात कही है लास्ट में आपको, इश्तिहार वाली दिल्ली की जामा मस्जिद में भी दिया था, और जगह भी उन्होंने इस तरह के इश्तिहार शाया किए थे, और हमामतुल बुशरा में भी बल्कि उन्होंने लिखा था। पेज नंबर शायद 491 है, जहां तक मुझे याद है, हमामतुल बुशरा, उसका उर्दू तर्जुमा, उसमें लिखा है, एक तरफ अरबी इबारत है, एक तरफ उर्दू तर्जुमा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं नबूवत का दावा करूं और काफिर हो जाऊं, काफिर कौम से जा मिलूं। फिर एक जगह लिखा था कि मैं मुसलमान रहते किस तरह नबूवत का दावा कर सकता हूं। ठीक है भाई, तो चले, वो मालेना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज भाई, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। पेज नंबर सब भेज दूंगा, सब भेज दूंगा। नहीं वैसे बता दो, 400। एक मिनट रुके यार, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं भाई, सुबह ही सुबह सारे हवाले भी मैं दूं। देखो, कॉल आपने किया, ठीक है। नहीं, वो तो कॉल आप हमारे एक साथी वो कर रहे थे। नहीं मैंने नहीं किया भाई। अरे भाई, आपकी तरफ से आ रही होगी। नहीं, मैंने कॉल किया तो उनको बोलो स्क्रीनशॉट भेजे मुझे, वो तो होगा ना जी। क्या यार भाई, यार देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, आपने कॉल किया, ये किया, नहीं, इसमें एतराज कोई, भाई मैं आपको कोई थ्रेड थोड़ा ही दे रहा हूँ, या कोई मैं इलीगल बात कर रहा हूँ। तो सारी दुनियादारी की बातें नहीं कर रहे हम कोई, हम तो ये तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रहे हैं। जी, ये नोट कर लीजिए, ये हमामतुल बुशरा है, उर्दू तर्जुमा, सफा नंबर 291। मैं 491 कह रहा था, इसमें 291 है। जी, वो मैंने शायद के साथ कहा था, शायद 491 हो, ये 291 है। अच्छा ठीक है, मैं वही पूछने वाला था, उर्दू थोड़ी जरा वो है। और मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं दावा नबूवत करूं और इस्लाम से खारिज हो जाऊं, ठीक है। जी ठीक है, सही है। और काफिर कौम से जा मिलूं। जी ठीक है। और सुनो कि मैं अपने इल्हामात में कोई ऐसी इल्हाम की तस्दीक नहीं करता जब जो मतलब ये कि किताबुल्लाह के खिलाफ हो, जबकि मिर्जा साहब ने फिर बाद में इसके अल्लाह की किताब के खिलाफ भी इल्हाम किए। नहीं,
ٹھیک ہے نہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چلے دیکھ لینا، ٹھیک اتنا دیں گے، ٹھیک ہے، بس دعا میں چلے یاد جی، رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھائی۔ اچھا یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے نا؟ دونوں میرا بھی نمبر یہی ہیں، ہے، دونوں نمبر ہیں، دونوں نمبر ہیں۔ بھیج دے رہے ٹھیک ہے ہیں۔ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز کی معافی، اگر میں نے کوئی ذاتیات پہ کوئی بات کہی ہو تو اس کے لیے معافی۔ نہیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی ہم اور آپ آپ نے، جو آپ ہے کا بہت اللہ کے بہت بندے شکریہ۔ ہیں، اللہ کو حساب دینا، جی ٹھیک ہے جزاک نا۔ اللہ۔ جی دنیا کی باتیں دنیا میں رہ جانی ہے، میں آپ کا کچھ برا کروں گا تو جب تک وہ اللہ کے یہاں میں بھگت نہیں لوں گا تب تک مجھے وہاں پہ نجات نہیں ملے گی، تو اس لیے دنیا سے نہیں اپنا اللہ معاملہ تعالیٰ، صاف کرتے چلیں، ہاں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اور جی میں جی یہ بھی بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے وہ جو برائن احمدیہ کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا، وہ مہمانوں کی چائے پانی میں اور ادھر ادھر کے خرچوں میں انہوں نے لگا دیا، اس کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔